good and forbidding the evil. اچھی بات کو پھیلاؤ اور بری بات کو، گناہ کے کاموں سے خود بھی رکو اور دوسروں کو بھی روکو. The literal meaning of amr is to command or to do something, and the literal meaning of the word nahi is to forbid something. کسی چیز کو روکنا، منع کرنا کا مطلب ہے nahi، اور امر کا مطلب ہے کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کو کروانا، کمانڈ کرنا. The word معروف means familiar or favorite work. معروف مطلب وہ کام جو آپ جانتے ہو یا آپ کو پسند ہو کرنا. In Islamic terminology, it means good deeds which are commanded by Allah Almighty and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the messenger of Allah, the last prophets. The word munkar means an unpleasant deed or a deed unknown to man. منکر مطلب وہ کام جو اچھا نہ ہو اور انسان اس کو جانتا بھی نہ ہو. ٹھیک ہے. It means an evil deed that Allah Almighty and Holy Prophet sallam forbade. مطلب منکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو وہ برے کام کے جن سے اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی نے منع کیا ہے، جن کاموں کو کرنا. In other words, it means to command the good and forbid the evil. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھے کاموں کو زبردستی کرواؤ یا ان کو بولو، ان کی تاکید کرو، اور برے کاموں سے روکو، اور برے کاموں سے اور برائیوں سے خود بھی روکو اور دوسروں کو بھی روکو. The word دعویٰ and preaching is also used for it. کسی کو دعوت دینا یا پریچ کرنا، سمجھانا، اسلام کی بات بتانا، اچھی بات بتانا بھی اس کے لیے یوز ہوتے ہیں ورڈس. امپورٹنس آف کمانڈنگ دا گڈ اینڈ فاربیڈنگ دی ایول. ضروری کیوں ہے؟ امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام اسٹارٹیڈ ود پروفٹ آدم اینڈ کمپلیٹیڈ آن دا لاسٹ میسنجر. اسلام شروع ہوا تھا حضرت آدم سے اور ختم کس پہ ہوا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم now there will be no other messenger until the day of resurrection. Resurrection کا مطلب کیا ہوا؟ The day of resurrection کا مطلب ہے the day hereafter. The day hereafter کا مطلب کیا ہوا؟ The day of judgment. The day of judgment کا مطلب کیا ہے؟ ججمنٹ کا مطلب کہ جس دن فیصلہ ہوگا، جج فیصلہ کرے گا. وہ کون سا دن ہے جس دن جج فیصلہ کرے گا؟ قیامت کا دن. قیامت کے دن اللہ جج کرے گا نا، تو اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو؟ دا ڈے آف ججمنٹ اور دا ڈے آف ریسریکشن. Therefore, after the Holy Prophet ﷺ, after the Holy Prophet ﷺ, the collective responsibility is forward to the Muslims of Ummah, and they should teach the Islamic teachings to other Muslims and all the people of the world. ہمارے پیارے نبی کے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو پھر اسلام اور لوگوں میں کیسے پھیلے گا؟ ہم پھیلائیں گے، کیونکہ یہ ڈیوٹی پیارے نبی نے ہم پہ ڈالی ہے کہ ہم پھیلائیں گے. یہ ڈیوٹی ہم ان کی ڈیوٹی کریں گے اور ہم اسلام آگے تک پھیلائیں گے، ہر دنیا میں پھیلائیں گے، ہر جگہ اسلام کی بات کو رکھیں گے. Moreover, Muslims are obliged to command one another to do good deeds, forbid others from doing bad deeds. ہم کو مسلمانوں کو، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہیے، اچھے کام کروانے چاہیے اور برائی کی طرف روکنا چاہیے کہ برائی کی طرف مت آؤ، برے کاموں سے ڈسکریج کرنا چاہیے. Reminding of this day
ریمائنڈنگ آف دس ڈیوٹی اللہ Almighty said, اچھا یہ ڈیوٹی ہم پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. دیکھو قرآن میں سورہ آل عمران میں ورس 104 میں لکھا ہوا ہے اینڈ there should be a group among you that invites people to the righteousness and command what is right and forbid what is wrong. دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اچھائی کی طرف ایک گروپ ایسا ہونا چاہیے، مطلب اب اس گروپ میں کوئی بھی آ سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں اور نیک عمل کرنے کی تاکید کریں اور برائی کی طرف اور گناہ کی طرف سے روکیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یو آر دا بیسٹ امنگ آل دا نیشنز that were praised among mankind. You command the good deeds and forbid the evil. یہ بھی سورہ آل عمران میں 110 میں لکھا ہوا ہے 110. اچھا اب اس کا مطلب ہم کو کیوں کہا گیا ہے کہ ہم اچھائی بتاتے رہیں اور برائی کو لوگوں سے مطلب لوگوں کو کہیں کہ برائی کی طرف؟ تو سورہ آل عمران میں بھی اللہ پاک نے یہی دوبارہ کہا ہے کہ سب سے جو بیسٹ نیشن ہے، سب سے بیسٹ لوگ وہی ہیں جو گناہ کی طرف لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں اور اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. Furthermore, it is narrated in a tradition that Holy Prophet ﷺ, the Messenger of Allah, says, commanding the good and forbidding the evil is also a virtue. صدقہ اچھائی کی طرف بلانا یا اچھائی کی طرف کاموں کی طرف راغب کرنا اور برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے. ان دا فیئرویل سرمن، جونیئر فیئرویل سرمن کیا ہوتا ہے؟ حجت الوداع. جب آخری سیدھے بیٹھیے. حجت الوداع میں جب پہلا اور آخری جو حج تھا پیارے نبی کا، ایک ہی حج کیا تھا پیارے نبی نے، اس میں پیارے نبی نے فرمایا کہ those who are present here must convey this message to others. جو یہاں پہ موجود ہیں وہ یہ پیغام دوسروں تک پھیلائیں. اس کا مطلب ہے ہم سب کی، آپ کی، میری، ہم سب کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام، پیارے نبی کا پیغام آگے پہنچائیں. The Holy Prophet ﷺ also said, by the one in whose hand is my soul, you have to command the good and forbid the bad or evil. Otherwise, Allah Almighty may descend torment from Himself upon you. مطلب ہماری سب کی اللہ تعالیٰ نے، پیارے نبی نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری زندگی اور موت ہے، ہم سب کو اور آپ کو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا ہے اور برائی کی طرف سے ہٹانا ہے، روکنا ہے. ورنہ اللہ اس کا عذاب ہم پر نازل فرمائے گا. You will call upon him, but your call will not be answered. اگر آپ اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں گے نا تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی. اگر آپ کسی کو بولیں باہر کھڈا کھدا ہوا ہے اور آپ بولیں کہ جاؤ اس طرف سے جاؤ اور وہاں پہ کھڈا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ کھڈا ہے، پھر بھی آپ اس معصوم کو کھڈے کی طرف بھیج رہے ہیں تو آپ کی دعائیں رد ہو جائیں گی. آپ کی، ہم سب کو ہی کچھ نہ کچھ چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے، اور ہمیشہ ہی چاہیے ہوگا، تو ہماری دعائیں رد ہو جائیں گی. ہم کتنی بھی دعائیں پڑھیں گے کسی کے لیے غلط نہ سوچو، ٹھیک ہے. It is clear from these verses of Quran and tradition that it is not enough for a person to stand truth alone, but it is necessary for him to convince others to stand on the truth as well. اگر ہم سچے ہیں تو یہ انف نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے، ڈیڈ یو رائٹ یور نیم آن دا بک؟ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی سچائی کی طرف اور اچھائی کی طرف راغب کریں اور ان کو بلائیں. خود سچائی پہ چلنا کوئی کمال نہیں ہے اور کوئی بڑی بات نہیں ہے.
This is the prophetic work, which is the responsibility of only Muslim Ummah due to the end of prophethood. अब देखो पिछली उम्मतियों पिछले जो रसूलों के जो फॉलोअर्स थे उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि ये प्रॉफिट का काम है. प्रॉफिट क्या करता है? रसूल जो आते हैं, प्रॉफिट आते हैं, उनका क्या जॉब होती है? कम ऑन एवरीवन, गर्ल्स ऑफ ग्रेड 8, कम ऑन गर्ल्स, क्या काम है रसूलों का जो दुनिया में भेजे गए हैं? अच्छी बातों पे चलना, इस्लाम फैलाना, अल्लाह का मैसेज पहुंचाना. अब बाकी जो कौमें गुजरी हैं, बाकी जो रसूलों की फॉलोअर्स थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं थी, क्योंकि दूसरा रसूल आ जाता था. मगर हम पर ये ड्यूटी क्यों आ गई है? क्योंकि प्यारे नबी आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा. तो प्यारे नबी ने अपनी ड्यूटी हम सब पे दी है. हमारी ड्यूटी, हमारी इतनी वैल्यू सिर्फ इस वजह से भी है कि हम प्यारे नबी के उम्मती हैं, और जो काम रसूलों से अल्लाह ने लिया है वो काम, वो जॉब हमें पैदाइशी मिली हुई है. जब पुराने ज़माने में औरतें दुआएं करती थीं कि या अल्लाह हमारे बच्चों में से किसी को नबूवत दे, हमारे बच्चों में से किसी को रसूल बना. जब प्यारे नबी पैदा हुए थे उनको थोड़ी ना पता था कि मैं रसूल नबी हूँ. 40 साल के हो गए तब उनको नबूवत मिली थी. अल्लाह की रहमत उन पर तब आई थी जब वो 40 साल के थे. मगर हम पर ये ड्यूटी कब आ गई? बचपन से हम पर ये ड्यूटी है. कैसे है ये चीज़ जो रसूलों ने रो रो के मांगी और हमको पैदाइशी मुफ्त मिल गई? कैसे और क्यों मिल गई हमें ये? क्या हम इस काबिल हैं? क्योंकि हम प्यारे नबी के उम्मती हैं. वो इस वजह से हमको ये एज अ गिफ्ट मिली है. ठीक है, और हम सब की ड्यूटी है कि हम अच्छाई की तरफ बुलाएं और बुराई की तरफ रोकें, अच्छी बात समझाएं. It is also clear from these verses of Holy Quran and the traditions that it is individual duty. हर मुसलमान की अलग अलग ड्यूटी है ये. ठीक है. Principles and conditions for commanding the good and forbidding the bad. Conditions क्या है? ज़रूरी क्या है? सबसे पहला, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? ओके, पहली कंडीशन है टू बी प्रैक्टिसिंग. अगर आप खुद ही अच्छाई की तरफ नहीं जा रहे, खुद ही आप स्मोकिंग कर रहे हैं, खुद ही आप वेप कर रहे हैं और दूसरों को मना कर रहे हैं, तो क्या आपकी बात में असर रहेगा? कोई असर नहीं होगा, क्योंकि आप तो खुद ही इन गंदे और गलत कामों में लगे हुए. झूठ बोलना. अब कोई बच्चा यहाँ पे मिसबिहेव करे और मैं पूछूं भाई किसने किया, आप लोग बन जाएं, हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि दोस्ती का मामला है. दोस्त को कैसे बता दें, दोस्त का नाम कैसे ले लें? ठीक है, ना लें, मगर ये फिर झूठ के ज़ुमरे में आ जाएगा. किसके ज़ुमरे में आएगा? झूठ के. जो बंदा झूठा है उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी. मुझसे तो झूठ बोल लेंगे, मुझे आप लोग कर लेंगे कि चले, इनको पता ही नहीं चलेगा मिस को. ठीक है ना, मगर उससे नुकसान किसका हुआ? आपका खुद का हुआ. मैंने तो कोई झूठ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ पूछा कि कौन बदतमीज़ी कर रहा है, कौन टॉकिंग कर रहा है, कौन बात नहीं मान रहा है. आप लोगों को अपनी दोस्ती अल्लाह से ज़्यादा अजीज़ है. इसका मतलब कि आपने अपनी दोस्ती बचा ली और ख़ुद को, अपने आप को खड्डे में डाल लिया कि मेरी दुआ भले कबूल ना हो. जो खुद झूठ बोल रहा है अल्लाह उसकी ज़बान की दुआ थोड़ी ना कबूल करेगा. इसलिए बंदे में, ख़ास तौर से मुसलमानों में, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो खुद खड़ा हो जाए कि मिस मैंने किया था और आइंदा नहीं करे. तो पहली कंडीशन ही यही है कि खुद प्रैक्टिसिंग हो, खुद करता हो अच्छे काम, खुद बुराई से रुके, तो ही तो दूसरों को बोलेगा. सेकंड कंडीशन ये है स्टार्टिंग फ्रॉम वंस होम. अगर आप सच्चे हैं तो सबसे पहले, अगर आप अच्छे काम करते हैं, सबसे पहले अपने घर वालों को इसकी तरफ लाएं
کہ بھائی میرے گھر والے غلط کام نہ کریں, میرے گھر والے بری باتیں نہ کریں. سمجھ آئی؟ اپنے گھر سے شروع کرو, یہ کہ گھر والوں کو منع کرو. دیکھو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, ہر جگہ قرآن کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. اینڈ وارن یور کلوزڈ ریلیٹیوز, الشعراء 2:14. اپنے قریبی لوگوں کو منع کرو, ان کو وارن کرو. O believers, save yourselves and your families from fire, whose fuel is men and stones. سورہ التحریم ورس نمبر 6. اپنے پیاروں کو, اپنے ممبرز کو, اپنی فیملی ممبرز کو روکو جہنم سے, جس کا ایندھن جو ہے وہ انسان ہے, مرد اور عورتیں ہیں. اپنے پیاروں کو سب سے پہلے بچاؤ. حضرت نوح نے کیا کیا تھا؟ جب کشتی چلی, سیلاب آیا, تو سب سے پہلے حضرت نوح نے اپنی بیوی بچوں کو کہا تھا کہ بھائی تم لوگ آ جاؤ, اللہ کو مان لو. انہوں نے نہیں مانا کہ نہیں, تو پھر وہ ختم ہو گئے, غرق ہو گئے. اسی لیے آپ کا دل گواہی دے دیتا ہے خود کہ بھائی یہ سچ ہے یا غلط ہے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ابھی دیکھیں نا, اگر میں اپنی دوست کی سائڈ لوں کہ وہ غلط کہہ رہی ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے, اللہ نے ہمارے دل میں وہ روشنی رکھی ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. اب مجھے پتہ چل گیا کہ وہ غلط بول رہی ہے, تو کم سے کم میں تو سچ بولوں, مس کو بتاؤں. بلکہ مجھے تو اس کو ہی بتانا چاہیے کہ یار بتا دے, مس معاف کر دیتی ہے, کچھ نہیں بولتی. مگر بندے میں اتنی ہمت تو ہو. تو سب سے پہلے آپ خود فالو کریں اچھائی کو, اس کے بعد آپ اس کو اپنی فیملی میں فالو کروائیں, اپنے پیاروں سے فالو کروائیں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وزڈم اینڈ کائنڈ ایڈوائز. اچھے طریقے سے ایڈوائز دو, اچھے طریقے سے مشورہ دو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے غلط طریقے سے مشورہ دینا. نرم دلی سے. پیپل should be talked to according to their mental level. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو چھوٹے بچے کی طریقے سے سمجھاؤ, تاکہ اس کو وہ بات اچھے سے سمجھ آ جائے. اب دیکھو قرآن میں سورہ النحل میں ورس 125 میں لکھا ہوا ہے کہ the call towards the path of your Lord with wisdom and kind advice and debate with them in the best possible way. اپنے اللہ تعالیٰ کو بلاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ, اور بہت اچھے طریقے سے, پیار محبت سے, غصے لڑائی سے نہیں. Commanding good and forbidding the evil according to the strength. Islam enjoins this responsibility on the people according to their strength. اللہ جو ہے وہ اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ بندہ اٹھا سکے. Holy Prophet ﷺ said, whosoever of you sees an evil, let him change it with his hand. اگر آپ کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو, منع کرو. اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے, اتنی بھی ہمت نہیں ہے, تو دل سے اس کو برا سمجھو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. مگر دل سے برا سمجھنا سب سے زیادہ کمزور ایمان ہے. مگر ہم تو امت مسلمہ ہیں, ہم کوئی کمزور نہیں ہیں, ہم کمزور ہیں. تو پھر ہم میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم سچ بولیں اور اچھائی کے راستے پہ خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی چلائیں. The rulers must stop evil by hands, or a man can stop his subordinates and his minor children by hands. It is the responsibility of the scholars and common man to stop the evil with their tongue. It is not the duty to stop everyone from his hands. In such a situation, there is a fear of loss rather than gaining benefit. اب دیکھو ہمارے ملک کا قانون کہتا ہے نا کہ غلط کام نہیں کرو. اب ہمارے ملک میں شراب اتنا تو نہیں ملتی ہے ایسا کھلا, اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے, غلط سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو بڑے بڑے رولرز ہیں نا, وہ سختی سے منع کریں, بین کر دیں,
روکیں اس چیز کو. اور جو اسکالرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, وہ زبان سے اس چیز کو منع کریں کہ غلط کام نہیں کرو. جیسے ہم لوگ ہیں, ہم ٹیچرز ہیں, ہم اپنی زبان سے منع کریں کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ, جھوٹ بول رہے ہیں آپ, گندی بات کر رہے ہیں. نو, آپ غلط بات بول رہے ہیں, آپ آوازیں نکال رہے ہیں, یہ ہماری ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم آپ لوگوں کو اپنے منہ سے منع کریں کہ آپ لوگ جو غلط کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر ہم اس طرح نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو, بچوں کو, لوگوں کو, سٹیزنس کو کیسے سمجھ آئے گا کہ سچ کیا ہے اور صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے. All these precautionary measures are mentioned to achieve the real goal of commanding the good and the forbidding the evil, that is the reform of the human society. اب اگر ایک ایسی سوسائٹی ہم نے بنائی جہاں پر کوئی گناہ نہیں ہو رہا, کیونکہ گناہ منع کر دیا ہے اسلام میں بھی منع ہے, گورنمنٹ بھی منع کرتی ہے, تو ہم کر ہی نہیں رہے. تو جہاں کوئی برائی نہیں ہے, جہاں کوئی چوری نہیں ہے, جہاں کوئی جھوٹ نہیں ہے, وہ کتنی اچھی سوسائٹی ہو جائے گی. تو وہی اچھی سوسائٹی تو اللہ بنانا چاہ رہا ہے. اسی وجہ سے تو پیارے نبی ہم کو سیدھے راستے پہ چلا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. سمجھ آئی؟